بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں لکھا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان و مذاہب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہیں اور ان کے پیروکار آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ دین اسلام ہی مکمل اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، نیز دوسرے تمام ادیان و مذاہب نامکمل اور منسوخ یا باطل ہیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم ہی کے کلام الہی ہونے پر شک کرتا ہو تو ایسے کافروں کو قرآن کریم کی آیت واضح جواب دیتی ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات مل کر اس جیسا قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے۔ ناظرین، اوپر بیان کی گئی تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، لیکن اگر باطل ہی یہ اعتراض کر دے کہ قرآن پاک کیا واقعی خدا کا کلام ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ شاید ہم میں سے کسی نے سوچا ہی نہیں۔ یہی مشکل آسان کرنے کے لیے ہم آج کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے شخص نے ایسا ہی سوال کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ خدا کا وجود ہے، جیسا کہ موبائل فون ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، ایسے ہی خدا پر مجھے یقین ہے، مگر میں کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب قبول کرنا گناہ ہے، آپ مجھے اس چیز پر کیسے یقین دلائیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ ہو سکتا ہے دوسرے مذہب کے لوگ سمجھتے ہوں اسلام قبول کرنا گناہ ہے۔ Dr. Sagi said, any other religion or worshipping other than Muslim is a sin. But how will you convince this little man over here that this only religion is only Islam and nothing else? But maybe the people, other religion thinks, or maybe you people are doing the sin. Because you are telling we are sinning. And you know, these things keeps on happening between religion and religion. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے کہا کہ اسلام ایک عربی لفظ ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو اسلام لفظ کا ایک سائڈ پر رکھ دیں اور قرآن پاک کو دیکھیں تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واحد قابل قبول مذہب اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے کو ماننا۔ اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا کا وجود ہے، مگر مذہب پر یقین نہیں رکھتے تو یہ بات عجیب سی ہے، کیونکہ مذہب کا مطلب ہی خدا پر ایمان لانا ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں مگر مذہب پر نہیں، تو آپ کے بیان میں تضاد ہے۔ اگر آپ کو خدا پر یقین ہے تو اس کو اس کی ماننی بھی چاہیے۔ ہاں، یہ اور چیز ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون سی کتاب آسمانی ہے۔ اب اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو مذہب پر بھی یقین کرنا چاہیے۔ آپ کو خدا کے وجود کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے احکامات کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکے کو بتایا کہ مسلمان کا مطلب خدا کی ماننے والا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو عربی میں آپ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا نام ذاکر، عبداللہ، عبد الرحمن یا محمد ہو۔ آپ صرف تبھی مسلم ہو سکتے ہیں جب خدا کی مانتے ہوں اور زندگی گزاریں۔ Now what is submitting? That's a different question, correct? Forget the word Muslim, forget the word Islam. Muslim means one who submits his will to Almighty God. If you submit your will to God, in Arabic you call Muslim. Just by telling your name is Zakir or Abdullah or Sultan, you don't become Muslim. If I say my name is Zakir, I don't become a Muslim. If someone says his name is Muhammad, doesn't become a Muslim. Muslim by definition means a person who acquires peace, one who submits his will to Almighty God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے اسلام سچا مذہب ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ میرا لیکچر سنیں جس کا عنوان تھا کہ کیا قرآن خدا کا کلام ہے۔ اس میں 4 گھنٹے کا بیان ہے جس میں میں نے ثابت کیا کہ قرآن خدا کا لفظ ہے۔ اب پوری بات تو نہیں دہراؤں گا مگر آپ کو چند چیزیں بتائے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب اور ایک ہوتا ہے وحی۔ میں جب کہتا ہوں کہ کتاب تو یہ وحی کی شکل میں کتاب ہے۔ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہے وہ 100% سچ ہے، کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ آپ تو خدا کو مانتے ہیں مگر کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، تو میں ان کو بھی اسی طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے قرآن خدا کا کلام ہے اور کیسے اسلام سچا مذہب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ فرض کریں کوئی ایسی مشین ہے جسے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اگر وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے اور اگر ہم
اس سے یہ سوال پوچھیں کہ پہلا شخص کون ہوگا جو آپ کو اس مشینری یا اس چیز کا طریقہ کار بتا سکے گا، جو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مشین چلتی کیسے ہے، اس میں کون سے پرزے لگے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، یا یہ کہاں استعمال ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ یہ جو بتا سکتا ہے وہ مشین کا تخلیق کار ہے یا موجد ہے یا پروڈیوسر ہے، اور جواب اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا۔ اگر ہم پوچھے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی تو سائنس کو جاننے والے لوگ کہیں گے کہ کائنات پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ نیبولا الگ الگ ہو گیا جس سے کہکشائیں بنی، یعنی یہ بگ بینگ ہے۔ ہمیں یہ 30 40 یا 50 سال پہلے معلوم ہوا کہ بگ بینگ بھی کوئی چیز ہے، مگر یہی بگ بینگ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز سائنس کو 50 سال پہلے پتہ چلی وہ ایک کتاب میں 1400 سال پہلے ہو بہو لکھی ہوئی ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ کتاب اس خالق نے لکھی جس نے کائنات بنائی۔ سورہ انبیاء میں کہا گیا کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا آپ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر کہا کہ چاند کی روشنی کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں کو پتا چلا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ اس پر منعکس ہو کر پڑتی ہے، مگر یہی چیز قرآن پاک میں 1400 سال پہلے لکھی گئی۔ سورہ فرقان میں لکھا کہ بڑا برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ قرآن پاک میں چاندنی کے لیے عربی لفظ منیر یا نور استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے منعکس شدہ روشنی یا مستعار یا ادھار لی گئی روشنی، یعنی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں، جو سائنس کو ابھی حال ہی میں معلوم ہوا۔ ہم زمین پر رہتے ہیں جس کی شکل بیضوی ہے۔ سائنس کو یہ چیز 1597 میں پتہ چلی جب سر فرانسس ڈریک نے دنیا کا چکر لگایا اور ثابت کیا کہ زمین کی شکل کروی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 400 سال پہلے، مگر 1400 سال پہلے یہ چیز قرآن پاک نے بتا دی تھی۔ قرآن پاک میں زمین کے بارے میں دہاہا لکھا گیا۔ اس کا عربی میں ایک مطلب شتر مرغ کا انڈا ہے، اور سائنس کے مطابق زمین کی شکل شتر مرغ کے انڈے جیسی ہے، یعنی پوری گول نہیں بلکہ بیضوی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں اسکول میں تھا تو مجھے پڑھایا گیا کہ سورج ساکن ہے، وہ گھومتا ہے لیکن اپنے محور میں گردش نہیں کرتا، لیکن قرآن پاک میں لکھا کہ سورج اپنے محور میں بھی گردش کرتا ہے، اور یہ چیز سائنس کو کچھ عرصہ قبل پتہ چلی۔ اس سے پہلے سائنس کو یہ علم نہیں تھا۔ میں نے 1982 میں میٹرک کیا، تب تک سائنس یہی کہتی رہی کہ سورج ساکن ہے، مگر قرآن پاک نے بتایا کہ سورج ساکن نہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ سوائے کائنات کے خالق کے؟ سائنس نے آج کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ چیز سورہ زاریات میں لکھی گئی۔ قرآن میں واٹر سائیکل سے متعلق لکھا ہے۔ سر برنارڈ پیلسی نے 1580 میں لکھا تھا کہ کیسے ایک واٹر سائیکل یعنی پانی کا چکر پورا ہوتا ہے۔ پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، بادلوں میں جمع ہوتا ہے، پھر کہیں اور جا کر برستا ہے۔ یہ واٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا۔ سورہ ازبر میں لکھا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی مختلف رنگوں کی اگاتا ہے، پھر خوب ابھرتی ہے، پھر آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ سورہ حجر میں ہے، اور ہم نے بادل اٹھانے والی ہوائیں بھیجی، پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر واٹر سائیکل سے متعلق لکھا گیا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سمندر میں 2 طرح کا پانی ہے، کھارا اور میٹھا، اور یہ پانی ایک دوسرے سے ملتا نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، یہ میٹھا خوشگوار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پہاڑ ہیں جو زمین کو لرزنے سے روکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں سورہ نبا میں کہا گیا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ قرآن مجید میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنس سے متعلق بات کرتی ہیں، اور ہر چیز کی سائنس تصدیق کرتی ہے۔ And inshallah, you'll be convinced that this is the only way which is right. Names, don't go on Arabic names. Don't look at people, what people do, don't follow them. Don't judge Islam by what the followers are doing. If you want to judge how good a car is, if a driver does not know how to drive the car and he bangs up the car, who will you blame, the driver or the car? Driver. So don't judge Islam by looking at the Muslims. Judge Islam by the authentic source of the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ اسلام کو مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ
قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو آپ پھر اسلام قبول کرنے میں بھی تعمل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو خود گلے سے لگائیں گے۔ اگر آپ اسلام کو کسی شخصیت کو دیکھتے ہوئے سیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ بہترین مثال ہیں، کسی عام مسلمان کو نہ دیکھیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔